کیا کرے گا تو؟ ہاں کیسے پاک کرے گا؟ چلیے دیکھیے، حاصل کلام یہ ہے اس کا کہ مصلی کے کپڑے کا پاک، مصلی کے یعنی نماز پڑھنے والے کا کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے اگر وہ نجیس ہے۔ کیا ہے؟ تطہیر النجاست واجب، نجاست کا پاک کرنا واجب ہے مصلی کے بدن سے، مصلی کے بدن سے، وثوبہ اور مصلی کے کپڑے سے، اور والمکان الذی یصلی علیہ اور اس جگہ کا پاک کرنا نجاست سے واجب ہے جس جگہ پہ وہ نماز پڑھے گا۔ کپڑے کی پاکی کی دلیل، کپڑے کے نجاست کی تطہیر کی دلیل آیت کریمہ ہے سورہ مدثر کی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور باقی بدن کا اور جگہ کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ دلالت النص ہے، و عبارت النص تھا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ اس آیت سے جو تطہیر ثوب ہے، کیا ہے تطہیر ثوب، کہ اگر کپڑے پہ نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو زائل کرنا اور کپڑے کو پاک کرنا یہ قرآن عظیم کے آیت کریمہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے ثابت ہے۔ اس کو کہیں گے کیا؟ عبارت النص۔ کیا ہے یہ؟ عبارت النص۔ اور بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ کیا ہے؟ دلالت النص سے ثابت ہے۔ آج آپ یہ پڑھیں گے کہ اگر نجاست خشک ہو جائے تو کیا کریں؟ کل والے سبق پہ میں آپ کو یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سبق بہت ضروری ہے، اپنے ذہن پہ محفوظ رکھیں۔ کل آپ نے کیا پڑھا تھا کہ پاکی حاصل کرنا جائز ہے پانی کے ذریعے، اور ہر بہنے والی چیز جو پاک ہو اور اس سے نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو، جیسے کہ سرکہ اور گلاب کا پانی اور اس کے مثل، جب اس کو نچوڑا جائے تو وہ نچوڑ جائے، اس سے پاکی حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ مگر امام محمد اور امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانی سے تطہیر نجاست جائز ہے، مگر اس کے علاوہ سے جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اول ملاقات سے ہی وہ نجیس ہو جائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کپڑے پہ پانی گرے تب بھی کپڑا پاک نہ ہو، مگر ضرورت کی وجہ سے اس کو خلاف قیاس جائز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول ملاقات سے ہی نجیس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گندگی ہو اور اس گندگی پہ پانی آپ گرائیں تو پانی پاک ہوگا؟ کہ گندگی میں مل کر کے، نجاست میں مل کے وہ پانی بھی نجیس ہو جائے گا۔ جیسے پانی گرا اس کا پہلی ہی ملاقات میں وہ نجیس ہوگا، نہیں ہوگا؟ نجیس ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے امام محمد کی، امام ظفر کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور شیخین نے فرمایا کہ پانی سے تطہیر نجاست جائز ہے،
کیا ہے؟ لیکن ہر بہنے والی چیز اکھاڑ پھینکنے والی ہے. ہر بہنے والی چیز اکھاڑ پھینکنے والی ہے، نجاست کو اکھاڑ پھینکنے والی ہے. اور وصف طہوریت میں یہ اکھاڑنا ہی علت ہے، نجاست کو دور کرنا ہی کیا ہے؟ علت ہے وصف طہوریت میں. اور ازالت ہے یعنی اس نجاست کا زائل کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب نجس اجزاء ختم ہوگا تو پاک اجزاء باقی رہے گا. جب نجس اجزاء ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ پاک اجزاء باقی ہوگا. یہ کن کی دلیل تھی؟ شیخین کی. دیکھیے وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ، اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا پانی کے ذریعے اور ہر بہنے والی چیز جو پاک ہو اور اس سے نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو، جیسے کہ سرکہ اور گلاب کا پانی اور اس کے مثل. 3 شرطیں لگائی. ایک تو بہنے والا ہو، ساتھ میں وہ پاک ہو اور پھر نجاست کو زائل کرنے والا ہو. یہ 3 شرطیں ہیں شیخین کی. وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالْخَلِّ وَمَاءُ الْوَرَدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر والشافعي لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بالأول الملاقات. اور جائز ہے اس سے یعنی نجاست سے پاکی حاصل کرنا پانی کے ذریعے اور ہر بہنے والی چیز جو پاک ہو اور اس کے ذریعے ازالہ نجاست ممکن ہو، جیسے کہ سرکہ اور گلاب کا پانی اور اس کے مثل. جب اس کو نچوڑا جائے تو وہ نچوڑ جائے. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. اور امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے مگر پانی کے ذریعے. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاتِ، اس لیے کہ پہلے ہی ملاقات سے وہ نجس ہو جاتی ہے. وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور نجس طہارت کا فائدہ نہیں دیتا ہے. نجس طہارت کا فائدہ نہیں دیتا ہے. إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تَرُكَ فِي الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ، مگر اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے پانی میں ضرورت کی وجہ سے. نجاست میں اگر پانی بھی گرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نجسی ہوگا. کپڑا ناپاک ہے، کپڑے پہ آپ پانی ڈالیں تو کپڑے پہ پانی جب پڑے گا تو ناپاک چیز پہ پاک چیز ملنے پہ پاک چیز ناپاک ہوگا نا، کہ پاک ہی رہے گا. پاک چیز کو اگر ناپاک چیز میں ملاؤ گے تو نجیست ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پانی سے بھی کپڑا پاک نہ ہو. قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پانی سے بھی کپڑا پاک نہ ہو. جب پانی سے بھی پاک نہیں ہوگا تو پاک ہوگا کس سے؟ تو ضرورت لاحق ہوئی. الضرورت تبیح المحظورات، یہ قاعدہ ہے فقہ کا، اصول فقہ کا، مسائل شرعیہ کا. اس سے بہت سارے استخراج ہوتے ہیں. الضرورت تبیح المحظورات، الضرورت. ہاں، تو کہتے ہیں کہ اس قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے پانی میں ضرورت کی وجہ سے. وَلَهُمَا، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الماء قالع،
کہ بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ پھینکتا ہے، بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ وَالطُّہُورِيَّةُ بِعِلَّةِ الْقَلْعِ، اور وصف طہوریت میں علت قلع ہے، یعنی اس کو پھینکنا، نجاست کو دور کرنا ہی ہے۔ وَالْإِزَالَةُ، اور اس کو کیا ہے؟ نجاست کو زائل کر دینا ہے۔ وَالنِّجَاسَةُ لِلْمُجَاوَرَةِ، اور نجاست کیا ہے؟ مجاورت کے طور پر ہے۔ فَإِذَا انتہت اجزاء النجس، تو جب نجس اجزاء منتہی ہو گئے، ختم ہو گئے، یبقى طاہراً، تو طاہر اجزاء کیا ہوئے؟ باقی رہے۔ وجواب الکتاب، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قدوری میں جو عبارت ہے اس کا جواب یہ ہے، لا يفرق بین الثوب والبدن، وہذا قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ کتاب میں جو لا يفرق بین الثوب والبدن ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کپڑے اور بدن میں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ کن کا قول ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وإحدى روایتین عن ابی یوسف وعنہ انہ فرق بینہما، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، کپڑے اور بدن میں کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فلم یجوز فی البدن بغیر الماء، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بدن میں پانی کے علاوہ سے تطہیر نجاست کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ مطلب اگر بدن نجیس ہے تو پانی ہی ضروری ہے، باقی چیزیں نہیں، فقط پانی ضروری ہے، اور پانی پہ تو سب کا اتفاق ہے تطہیر نجاست میں، لیکن بدن کے علاوہ میں امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی چیز بہنے والی ہے اور وہ پاک ہے اور وہ نجاست کو زائل کر سکتی ہے، تو اس سے بھی نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی پاکی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر بدن میں پانی ہونا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول میں سے ایک قول یہ ہے۔ یہاں تک کل آپ نے پڑھا تھا۔ اب اگر موزے پہ جسم دار نجاست لگ جائے، کون والا نجاست؟ جسم دار۔ جسم دار کسے کہتے ہیں؟ وہ نجاست جو نظر آئے، وہ نجاست جو نظر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم دار۔ ندا رہی ہے کیا؟ اس کا حکم کیا ہے اور اس میں فقہاء کرام کے اقوال کیا ہیں؟ دیکھیں، وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ، اور جب موزے کو جسم دار نجاست لگ جائے، نجاست لها جرم، اور جب موزے کو جسم دار نجاست لگ جائے، کالروث، جیسے کہ گوبر، والعذرتی، پاخانہ، والدم، اور خون، والمنی، اور منی، یہ سب کیا ہے؟ دکھتے ہیں، کیا یہ ہے؟ فجفت، اور موزے پہ لگنے کے بعد یہ خشک ہو گئے، گوبر لگا ہو یا پاخانہ لگا ہو یا خون لگا ہو یا منی ہو اور یہ خشک ہو گیا، فَدَلَقَهُ بِالْأَرْضِ، اور اس کو رگڑ دیا زمین کے ساتھ، فَدَلَقَهُ بِالْأَرْضِ، اسے رگڑ دیا زمین کے ساتھ، جاز، تو جائز ہے، کیا ہوا؟ جائز ہے۔ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، اور یہ استحسان ہے، یہ بطور استحسان ہے،
ماقبل میں استحسان کے تعلق سے بتایا تھا میں۔ یہاں پہ یاد رکھیں گوبر، پاخانہ اور خون اور منی اگر یہ خشک ہو گئے تو زمین سے رگڑنے کے بعد جائز ہے۔ آپ نے نور الانوار میں امر کی بحث میں ہی پڑھا تھا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل موجب نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل امت پر واجب نہیں ہے۔ ہر فعل کی قید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل امت پر واجب نہیں ہے۔ وہاں پہ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، پڑھا آپ نے، جس کی تفریعات میں آپ نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے نعلین کو اتار دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اتار دیا، پڑھا تھا نا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعد میں فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ تم لوگوں نے اس کو کیوں اتار دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو دیکھا تم نے اتار دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ اس میں نجاست ہے۔ پھر وہیں پہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو چاہیے کہ اسے دیکھ لے، اگر کچھ لگا ہو تو اس کو صاف کر لے مٹی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نِجَاسَةٌ لَهَا جِرَمٌ كَالرَّوْثِ وَالْعَذْرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَتْ، اور جب اگر موزے کو لگ جائے موزے کو جسمدار نجاست جیسے کہ گوبر اور پاخانہ اور خون اور منی اور وہ خشک ہو جائے، فَدَلَقَهُ بِالْأَرْضِ، اور اس کو رگڑ دے زمین سے، جازت، تو اس سے بھی پاکی حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور نماز بھی جائز ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہذا استحسان، اور یہ استحسان ہے، یہ بطور استحسان ہے۔ وقال محمد، اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے، خشک ہونے کے بعد زمین سے رگڑنے کے بعد اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کون فرمایا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَهُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی قیاس بھی ہے۔ کیا ہے؟ قیاس بھی یہی ہے۔ إِلَّا فِي الْمَنِي خاصَّةً، مگر منی میں خاص کر، منی کو اگر خروج دے، رگڑ دے تو نکال دیں منی کو خشک ہونے کے بعد تو پاک ہو جائے گا، استثناء کیا انہوں نے۔ إِلَّا فِي الْمَنِي خاصَّةً، خاص کر منی میں۔ لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْخُفِّ، لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ فِي الْخُفِّ لَا يَزِيلُهُ الْجُفَافُ، اس لیے کہ نجاست موزے میں داخل ہو گئی ہے، اس لیے کہ نجاست موزے میں داخل ہو گئی، اور اس کو زائل نہیں کر سکتا ہے خشک ہونا اس نجاست کو اس سے ختم نہیں کر سکتا، زائل نہیں کر سکتا ہے۔ وَالدَّلَقُ، اور رگڑنا، یہ کہتے ہیں کہ نجاست موزے کے اندر سرایت کر گیا ہے، تو اب نجاست خشک ہو جائے یا سوکھ اس کو رگڑ دیں تو جو موزے کے اندر نجاست سرایت کر گیا اس کا کچھ اجزاء باقی رہے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نجاست کا کچھ اجزاء کیا ہے؟ موزے کے اندر باقی رہے گا، اس لیے وہ جائز نہیں ہے، برخلاف منی کے، علی ما نذکرہ، جس کو ہم عنقریب اس کے مقام پر ذکر کریں گے۔ منی کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ منی اگر کپڑے پہ لگ جائے اور وہ خشک ہو جائے تو اس کو نچوڑ دینے سے، وہ خروج دینے سے اور اثر زائل کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو منی کو پاک ہی مانا ہے، پڑھا ہے نا پیچھے آپ لوگوں نے۔ وَلَهُمَا،
اور یہاں پہ بھی شیخین ہیں، یہاں پہ بھی کون ہے؟ شیخین. شیخین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخین فرماتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے، شیخین کی دلیل یہ ہے کیا؟ قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول، فَإِن كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَسْهُمَا بِالْأَرْضِ. اور شیخین کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر ان دونوں کو نجاست پہنچ جائے، ان دونوں کو، کس کو؟ اگر خفین کو نجاست پہنچ جائے تو کیا کرے؟ اس کو زمین سے پوچھ دے. ان دونوں کو کیا کرے؟ زمین سے پوچھ دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ تو قول ہو گیا. فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طُهُورٌ، اس لیے کہ زمین خفین کے حق میں مطہر ہے. اس لیے کہ زمین خفین کے حق میں کیا ہے؟ مطہر ہے. آپ لوگوں نے نور الازا میں پڑھا ہے طاہر اور مطہر، یعنی پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا بھی ہو. تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طُهُورٌ، بے شک زمین خفین کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے یعنی دونوں موضوع کے لیے، خفین کے لیے کیا ہے؟ طہور، مطہر ہے، پاک کرنے والی ہے. وَلِأَنَّ الْجِلْدَ لِصَلَابَتِهِ لَا يَتَدَاخَلُهُ أَجْزَاءُ النِّجَاسَةِ، اور کہتے ہیں کہ خفین کے کھال کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے، خفین کے کھال کے ٹھوس ہونے کی وجہ سے، چونکہ بنتا ہے چمڑے سے اور وہ موٹا ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، نرم اور چکنا ہوتا ہے. ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے چمڑے والا، وہی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جلد، اس لیے کہ کھال کو ٹھوس ہونے کی وجہ سے نجاست اس میں داخل نہیں ہوتا ہے، اس میں اجزاء نجاست داخل نہیں ہوتا ہے. لا يتداخلہ اجزاء النجاست، اس میں نجاست کے اجزاء داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے چکنا ہے، ٹھوس ہے. الا قلیل، مگر تھوڑا سا ہی نجاست اس میں کیا کرتا ہے؟ داخل ہوتا ہے.